الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ روشنی جو ہم پاتے ہیں اللہ کی کتاب میں، وہ روشنی جو ہم پاتے ہیں اللہ کے قرآن میں، ملتی نہیں وہ روشنی ہزاروں آفتاب میں. برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. دین اسلام میں عورت مرد کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے. عورت اور مرد کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا ہے. نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. ایسی زندگی کہ جس میں پیار و محبت، ہمدردی و غمخواری اور الفت و پیار کے پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں، جس میں خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی ازواجی زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں تو انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ایسے خاوند بیوی سے راضی ہو جائیں گے. یعنی جو اللہ کی مرضی کے مطابق خاوند بیوی اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے کے، اور جب وہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ایسی حالت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ اللہ ان پر راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، ہم آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیج چکے ہیں.
انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سب کے بیوی بچے تھے، یعنی سب کا نکاح ہوا۔ تو اس آیت کریمہ سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نکاح کرنا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، کہ اے لوگو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی جان سے، اسی جن سے ایک ایسا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو اللہ نے ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی جن سے مرد عورت کا ایک ایسا جوڑا بنایا کہ نکاح کے بعد وہی مرد عورت یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے کو اللہ نے راحت و آرام کا ذریعہ بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہے ان کا نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی خوشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو کنواری ہے، وہ عورت جس کا خاوند نہیں ہے، یا وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے، یا وہ عورت جو بیوہ ہے، اور اسی طرح وہ مرد جو کنوارا ہے جس کی بیوی نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے مرد عورت جو غیر شادی شدہ ہے ان کا نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور آج کل جو ہے عام طور پر غربت کو مرد کے لیے، مرد کی نکاح کی راہ میں، مرد کی شادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اور اسی لیے آج جو ہے کوئی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے، غریب کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غریبوں سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، تم غیر شادی شدہ مرد عورت کا نکاح کر دو، اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ جو ہے فقیر ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں خوشحال کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی خوشادگی والا
اور علم والا ہے، یعنی اللہ بڑی وسعت والا، عطا کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو معلوم ہے کہ کسے غنی کرنا ہے اور کن اسباب کے ذریعے کسے غنی کرنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہے ان کا نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ تَعُولُوا۔ اور اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، پھر انہی عورتوں سے شادی کر لو، انہی عورتوں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہے انہی کے ساتھ دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔ مگر اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، اپنے بیویوں کے درمیان جو ہے عدل نہ کر سکو گے، تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جس کی تم ملکیت رکھتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی نکاح کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اول تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کا جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، ان کے حقوق پورے نہ کر سکو گے، تو پھر انہی عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور پھر اللہ نے اس بات کی جو ہے وضاحت بھی فرما دی کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر خوف ہے کہ تم دو یا تین یا چار بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جس کی تم ملکیت رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے، یہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ بہرحال اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اور تم ان کے ساتھ اچھی طرح بھلائی سے جو ہے زندگی بسر کرو، اچھی طریقے سے رہو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی چیز ناگوار گزرے، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے جو ہے خیر رکھ دی ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مردوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے خوشحال زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی بات کی تکمیل ہے کہ اگر تمہیں کوئی جو ہے
اخلاقی کمزوری یا اس کی بدصورتی کی وجہ سے تم اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگو اور پھر جو ہے انہیں طلاق دینا چاہو تو فوراً طلاق نہ دو، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں بغض پیدا ہو ہی گیا ہے، نفرت پیدا ہو ہی گئی ہے، تو پھر بھی تم جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، خوشحال زندگی ان کے ساتھ گزارو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی مومنہ بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے، اگر تمہیں ان کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ 5 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے، جس سے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ نکاح 1,24,000 انبیاء کرام کا سنت عمل ہے، سنت طریقہ ہے۔ اور دوسری آیت اللہ نے یہ فرما دیا کہ خاوند بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم میں جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہے یا تمہارے جو ہے نیک بخت غلام لونڈیا ہے، تم ان کا نکاح کر دو، اور اگر وہ غریب ہوں گے، مفلس فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم جو ہے یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لو۔ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ شادی کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ اور آخری آیت میں اللہ نے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنے کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔